بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز۔ بات کریں گے کمسن مغویہ کے مقدمے میں سرکار بنام ظہیر احمد وغیرہ وغیرہ کے نام سے جو ٹرائل چل رہا ہے، جو کراچی سے لاہور تک ایک بچی کو اغوا کرنے کا اور انسانی اسمگلنگ کے اندر انوالو ہونے کا مقدمہ ہے۔ اس کے اندر جہاں ایک طرف ٹرائل چل رہا ہے اور ملزمان جو 4 ملزمان اس وقت عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، ان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں، ان میں جو مرکزی ملزم ہے جو ظہیر احمد ہے، جس کے اوپر یہ مین ایلیگیشن ہے کہ وہ بچی کو بہلا پھسلا کر یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ بچی کے لیے اس نے کی تھی، اس کی ضمانت جو کہ ٹرائل کورٹ جج الیاس میمن صاحب کی طرف سے 14 دن جیل کے اندر رہنے کے بعد منظور کی گئی تھی، آج اس کی ضمانت منسوخی کی درخواست کے اوپر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ میں نے کمیونٹی پوسٹ کے اندر آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ وہ ضمانت منسوخی کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا۔ جس تفصیلی فیصلہ جب آئے گا تو اس کے اندر دیکھا جا سکے گا کہ کیا ریزنز ہیں، کس بنا پر جج الیاس میمن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم کی ضمانت اس سٹیج پر منسوخ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سٹیج پہ جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو نارملی اس طرح کے ڈیسیجنز ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھیں، جس کے اندر ملزم ظہیر کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی، جس میں وہ یہ چاہتا تھا کہ جو ویریفیکیشن کروائی جائے، جس کے اندر وہ یہ چاہتا تھا کہ جو مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں اس کے اوپر اس نے ایک ایلیگیشن لگا دیا تھا، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی نے یہ آپ لوگوں کو کہانی سنائی کہ 3 سال کے لیے مہدی علی کاظمی کو جیل ہونے جا رہی ہے، انہوں نے جھوٹا کوئی کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ دے دیا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے۔ تو وہ جو پروپیگنڈا جس بنیاد پر کیا جا رہا تھا، وہ بھی جی ایم فاروقی صاحب جو گل محمد فاروقی صاحب ہیں، ان کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی جج الیاس میمن صاحب کو، وہ درخواست بھی عدالت نے آج خارج کر دی ہے۔ ایک درخواست جو ظہیر نے باقاعدہ طور پر واٹس ایپ میسیجز کو اور اس سارے پروسیجرز کو، یہ جو واٹس ایپ کے اندر جو ساری کانورسیشن ہے، ان کو ویریفائی کروانے کے لیے، اور اس کو موبائل فون جو مہدی علی کاظمی کا موبائل فون ہے اس کو امریکہ بھیج کر واٹس ایپ کی اتھارٹیز سے کنفرم کروانے کے لیے، ویریفیکیشن کروانے کے لیے جو درخواست دی تھی، اس درخواست کو بھی آج جج الیاس میمن صاحب نے خارج کر دیا ہے۔ اب یہ جو تینوں درخواستیں خارج ہوئی ہیں 2-3، ان کا یہ ساری کنیکٹڈ تھیں۔ پہلے مہدی علی کاظمی نے ضمانت منسوخی کی درخواست لگائی، ضمانت منسوخی کی درخواست کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملزم کی طرف سے ایک دو اور درخواستیں دی گئیں۔ 29 اکتوبر کو ان تمام معاملات کے اوپر بحث ہو چکی تھی، جو مدعی کے وکیل ہیں ان کی طرف سے پہلے سے بحث ہو چکی تھی، لیکن 29 اکتوبر کو ملزمان کے وکلا نے ٹائم لینے کے بعد 29 اکتوبر کو جب اس کے اوپر بحث کی تو پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ فوری طور پر فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور جج الیاس میمن صاحب نے عدالت کے اندر کہا تھا کہ ہم اس کا فیصلہ فوری سنائیں گے۔ لیکن بعد میں جو بھی وجوہات ہیں، جو وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی، انہوں نے اس فیصلے کو 3 نومبر تک ڈیلے کر دیا۔ 3 نومبر تک وہ چیزوں میں کیا دیکھنا چاہتے تھے، یہ جج صاحب کی اپنی جوڈیشل وزڈم ہے، لیکن آج کے دن 3 نومبر کو جمعرات والے دن انہوں نے اس معاملے کو نمٹا دیا ہے، اور مہدی علی کاظمی کی طرف سے جو ضمانت منسوخی کی درخواست ہے اور جو ظہیر احمد کی طرف سے وہ درخواستیں جس کے اندر مہدی علی کاظمی کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا گیا تھا، مہدی علی کاظمی کا موبائل فون ویریفیکیشن کے لیے بھیجنے کا کہا گیا تھا، ان تمام درخواستوں کو بھی خارج کر دیا ہے۔ ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ اب اس کے کچھ محرکات ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ظہیر احمد کی ضمانت کے اوپر بحث ہو رہی تھی، جب ظہیر احمد کو جیل بھیجا گیا تھا اور اس کو ضمانت دلوائی جانی تھی اور ضمانت کے اوپر بار بار بحث ہو رہی تھی، تو ان دنوں بھی آنریبل کورٹ کے اوپر کچھ الزامات لگائے گئے۔ کبھی آنریبل کورٹ کے اوپر ان کے خلاف سیشن جج کو درخواست دی گئی، جج الیاس میمن صاحب نے بغیر آرڈر کے تحریری فیصلہ جاری کیے ظہیر کو جیل کیوں بھیجا ہے، اس کے اوپر بھی ایک سستے شیطان نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا۔ اس کے علاوہ جو ملزمان کے وکلا ہیں ان کی طرف سے باضابطہ طور پر عدالت کے اندر اس طرح کی اٹیمپٹس دیکھی گئیں جس میں وہ عدالت کو پریشرائز کر رہے تھے، عدالت کے اوپر عجیب قسم کی فکریں کس رہے تھے کہ ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے وکلا کی طرف سے پہلے بھی دی گئی تھیں۔ اب جب 29 اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو 29 اکتوبر کے محفوظ فیصلے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 دن کے اندر جو اب ملزم کے وکیل ہیں، امن نیاز بڑھیرا صاحب تو شاید اس کیس سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ ایک لائیو کے اندر بات بھی کر چکے ہیں، وہ اس کیس کو تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ نئے جتنے بھی وکالت نامے آ رہے ہیں وہ گل محمد فاروقی صاحب کے اور ان کے ساتھ ان کے ایک ایسوسیٹ جن کا موبائل فون پکڑا گیا تھا عدالت کے اندر، جو ظہیر کو اسکارٹ کرتے ہیں اور جن کا پھڈا بھی ہوا تھا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نعمان کے ساتھ، ان دونوں کی طرف سے نیا وکالت نامہ سبمٹ کیا جا رہا ہے۔ امن نیاز بڑھیرا صاحب اب اس کیس کے اندر شاید وکیل نہیں رہے، انہوں نے اس کیس کو چھوڑ دیا ہے، وہ اس کیس سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ لیکن گل محمد فاروقی صاحب کی طرف سے پچھلے 2 دن کے اندر آپ لوگوں نے 2-3 طرح کے بیانات سنے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج سے 2 دن قبل 1 نومبر کو جب جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کے سامنے ایک سماعت تھی جس کے اندر ایم ایل او کے اوپر پروسیڈنگ ہونی تھی، تو تب بھی پروسیڈنگ ایم ایل او کے اوپر بات ہو رہی تھی، لیکن ان کی طرف سے
جو ٹرائل کورٹ ہے جج الیاس میمن صاحب کی عدالت ہے، اس کے اوپر کچھ الزامات لگائے گئے، ان کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، ان کی طرف سے عدالت کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ عدالت کا کوئی دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا، کسی معاملے کو سن نہیں سکتی تھی، اس کے باوجود عدالت نے اس معاملے کے اندر اپنی انٹرفیئرنس کی، اس طرح کی چیزوں کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ پھر اس سے آج سے ایک دن قبل دوبارہ ایک کسی شیطان کے پاس سے اس طرح کا کوئی کنٹینٹ ہم نے دیکھا، جہاں پر اگین گل محمد فاروقی صاحب نے اس طرح کی باتیں کی جس کے اندر وہ غصہ ہوئے۔ کچھ ہم نے یوٹیوب کے اوپر ان کے ایک آدھ ان کا انٹرویو دیکھا جس کے اندر انہوں نے دوبارہ عدالت کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے عدالت کے اوپر برہمی کا اظہار کیا، عدالت کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ بار بار ان کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ الیاس میمن صاحب صحیح کام نہیں کر رہے۔ تو یہ وہی ایگزیکٹلی ایپیسوڈ دہرائی گئی جس طرح جب ملزم کو ضمانت ملنی تھی تو اس سے قبل آنریبل کورٹ جو جج الیاس میمن صاحب کی عدالت ہے اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں، لیکن یہ 2 دن پہلے سے ہم باتیں سن رہے تھے۔ جج الیاس میمن صاحب نے اب کیا تحریری فیصلے کے اندر لکھا ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، دونوں سائڈ سے کسی کو نہیں پتا، نہ مدعی سائڈ سے نہ ملزمان سائڈ سے، کیونکہ ابھی تک ان کا تحریری فیصلہ، جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ان کا تحریری فیصلہ نہیں آیا، اور جب ان کا تحریری فیصلہ آئے گا تو اصل وجوہات اس کے اندر ہوں گی کہ وہ کیا مناسب سمجھ رہے ہیں کہ ٹرائل کی سٹیج پر ملزمان کو، خاص کر ایک ملزم کو، اور کچھ تھوڑی کنفیوژنز ہیں کہ تمام ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے رجوع کیا گیا تھا، تو ایسا نہیں تھا، صرف ظہیر احمد کی ضمانت منسوخی کے لیے رجوع کیا گیا تھا، چونکہ یہ میسیجز ظہیر احمد کی طرف سے کیے گئے تھے، کیونکہ ظہیر احمد کی طرف سے مہدی کاظمی کو پریشرائز کیا گیا تھا، بلیک میل کیا گیا تھا، ہراساں کیا گیا تھا، تو اس الزام کی بنیاد پر ظہیر احمد کی ضمانت خارج کروانے کے لیے اس سے رجوع کیا گیا تھا، لیکن آج جج الیاس میمن صاحب نے اس میں 29 اکتوبر کے محفوظ فیصلے کو سنا کر ظہیر کو دوبارہ آزادی دے دی اور ظہیر کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ کے اندر آج بڑی پروسیڈنگ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے ایک درخواست جا چکی ہے، جس کے اندر وہ ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے رپورٹس کو پبلک کیا، جنہوں نے اس کو پبلک ڈاکیومنٹ بنا دیا، اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی رپورٹ کو تو پبلک نہیں کیا، اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزوں کو تو کہیں نہیں دکھایا، لیکن وہ رپورٹ پبلک کی جو رپورٹ ابھی پینڈنگ ہے، جو رپورٹ ابھی مکمل ہونی ہے، اور اس رپورٹ کو بھی کچھ لوگوں کو بہت شوق ہے تو ہم اس رپورٹ کو بھی پڑھ کے سنا دیں گے، جب ابھی چونکہ میں اس کو خود مناسب نہیں سمجھ رہا، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ ابھی پبلک ہو نہیں سکتی تھی، وہ رپورٹ ابھی مکمل نہیں ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ کو دوبارہ بورڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے، نئے لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے جن لوگوں نے دوبارہ سے اس سائیکو انالیسس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس لیے اس رپورٹ کو ابھی پبلک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جن لوگوں نے پبلک کیا ہے وہ ان لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ہم لوگ اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر رہے، لیکن اس رپورٹ کی کاپی موجود ہے اور بالکل وہ ریکارڈ پہ ہے، کیونکہ وہ پبلک کر دی گئی، وہ خاتون کی طرف سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر لگا دی گئی، تو اس کی بابت آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک پروسیڈنگ متوقع ہے۔ جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت تک وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور رپورٹڈلی جب یہ درخواست فائل کی گئی تھی مہدی علی کاظمی کی طرف سے تو تب تک اس جو نفسیاتی ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ ہیں ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے اندر موجود نہیں تھی جب یہ رپورٹ، جب ان کے خلاف یہ درخواست فائل کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو کسی یوٹیوبر کی طرف سے انفارم کیا گیا کہ آپ کے خلاف بھی ایک درخواست آ چکی ہے، آج سندھ ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف سماعت ہے، آپ کے خلاف کوئی آرڈر پاس ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ فوری طور پر آپ آئیں اور اپنا دفاع کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، ورنہ آپ کے خلاف یہاں پر کوئی کارروائی متوقع ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، کچھ دیر کے اندر سندھ ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آ جائے گا، جب جج الیاس میمن صاحب کا تحریری فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر ہم ضرور تبصرہ کریں گے، کیونکہ تحریری فیصلے سے پہلے تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے صرف آپ کو سیریز آف ایونٹس بتا دی ہے کہ جب یہ فیصلہ آنے والا تھا تو اس سے 2 دن قبل ہی عدالت کے اوپر اظہار عدم اعتماد جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا ملزمان کے وکلا کی طرف سے۔ گل محمد فاروقی صاحب نے تھوڑی سخت سٹیٹمنٹس بھی دیں، آنریبل کورٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورشل بھی کیا کہ آنریبل کورٹ جو ہے وہ غلط جا رہی ہے، وہ شاید سپریم کورٹ کے خلاف جا رہی ہے، تو یہ وجوہات ہیں یا نہیں یہ تو ان کے تحریری فیصلے کو پڑھنے کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسی تحریری فیصلہ آئے گا اس کے اوپر بھی ضرور تبصرہ کریں گے، کیونکہ انگلش میں ہوگا تو ضروری ہے کہ ہم اس کو آسان الفاظ میں دوسری سائڈ کو سمجھانے کے لیے کوشش کریں۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔